بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک سلسلہ جو جاری، اور اس میں ہم نے بہت سی چیزیں ڈسکس کی جو ابتدائی دور تھا اور مکہ میں جو مسلمانوں کی صورتحال تھی، جس طرح تبلیغ کا سلسلہ ہوا وہ ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آج مختصر سا تذکرہ تاریخ اسلام کے حوالے سے، جس میں ہم مکہ کی جو صورتحال تھی مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہے تھے اور ان کے خلاف جو بھی اقدامات کیے جا رہے تھے، مختصر آج آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ ویسے تو کافی ساری چیزیں اس میں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، لیکن دو یہاں پہ اہم شخصیات جن کا تذکرہ کرنا بہت ہی ضروری اور لازمی ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی مختصر سا تذکرہ آپ کے ساتھ کرتے چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اگر ہمارے پہلے لیکچر سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، تو اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جانے لگی جب اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی دعوت کا، توحید کی دعوت کا جب آغاز کیا، کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، یہ سارا کچھ ہم نے ذکر کیا۔ اس سے پہلے طائف کا واقعہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ کافی ایسی چیزیں جو آپ ہمارے جو سابقہ لیکچرز ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ آج جو دو اہم شخصیت ہیں وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابتدا میں اسلام لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے کچھ مختصر جو تذکرے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے کرتے چلتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے، پہلے بھی ہم نے بھی شیئر کیا کہ جیسے ہی مسلمان وہاں پہ اعلانیہ طور پر، پہلے تو یہ تھا کہ اعلان کرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل، ناممکن سی بات، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، لیکن اگر کسی کافر کو، کسی بت پرست کو یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ طرح طرح کے اس پر ظلم کرتے۔ اگر وہ ملازمین ہوتے، نوکر ہوتے، یا جسے آپ کہہ لیں غلام ہوتے، تو ان پر تو انتہائی شدت کی جو ظلم و زیادتی ہے وہ کی جاتی، اور ان میں سرفہرست جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے، ان کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے شروع میں اسلام لانے پر ان پر طرح طرح کے ظلم و زیادتی کی جانے لگی۔ یعنی کنڈیشن یہ بن چکی تھی کہ کوئی بھی اگر اسلام قبول کرتا تو اگر تو وہ کسی رئیس کا اس کے ساتھ لنک ہوتا، یا اس کی پناہ میں آ جاتا، یا کسی کافر کی پناہ میں آ جاتا، یا کوئی کافر بت پرست اسے اپنی پناہ میں لے لیتا، پھر تو اس کو کچھ نہ کچھ حفاظت مل جاتی تھی۔ لیکن اگر وہ کسی کی حفاظت میں نہیں آتا تھا، جیسا کہ غلام طبقہ تھا، جو غلام صحابی تھے، شروع میں جو غلام تھے، بعد میں آزاد بھی ہوئے، آزاد کروایا گیا جن کو، تو ان کے ساتھ جس قدر ہو سکتا تھا وہ ان پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی پتہ چلتا فلاں شخص نے اسلام قبول کیا ہے، اگر تو وہ کہیں پہ کسی کا غلام ہے، تو پھر تو اپنی مرضی ہوتی، اسے جیسے مرضی کرتے، چاہے اسے قتل بھی کر ڈالتے۔ لیکن جو آزاد ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے، پتہ چل گیا ہے، تو وہ پہلے تو کوشش کرتے تھے جس قدر ہو سکے اس کو راستے سے ہٹانے کی، کہ اسلام سے دور ہو جائے، دوبارہ وہ مرتد ہو جائے، بت پرست ہو جائے، کافر ہو جائے، یا اسی طرف دوبارہ چلا جائے، یا پھر ان کی کوشش ہوتی تھی جس قدر ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہو سکے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ جو غلام لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ چھپ چھپ کے عبادت انہوں نے کرنا شروع کی، چھپ چھپ کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ جو آزاد لوگ تھے وہ انہوں نے اپنا کچھ میں بعض اوقات جن میں تذکرہ ملتا ہے کھلم کھلا انہوں نے اعلان بھی کیا اور کھل کر اسلام کی دعوت بھی شروع کی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ساری کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ویڈیو کو ہم نے شارٹ سے شارٹ رکھنا ہے، پہلے بھی تذکرہ کرتے چل رہے ہیں، مختصر پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب واقعہ ملا، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، واقعہ ملتا ہے جو
اس میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی بہن کا واقعہ یہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کیونکہ تفصیل اس کی آپ کو معلوم ہے۔ ان کی بہن جب قرآن پاک پڑھ رہی تھی، راستے میں یہ ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ تو ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، ان کے بہنوئی ہیں وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ جا کے قرآن پاک پہلے جو لڑائی جھگڑا ہوا، پھر جا کے اسلام قبول کیا، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد راستے میں گلی محلے میں آپس میں جس طرح گپ شپ کرتے ہیں لوگ، کوئی کسی کی کوئی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے یا تذلیل کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اکٹھے ہو کے یہ وہاں پہ آوازیں لگا رہے تھے جی عمر نے اسلام قبول کر لیا، کوئی تو یہ کہتا نعوذ باللہ اپنی زبان میں وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ مرتد ہو گیا اور اس نے اپنا آبائی جو دین ہے، اپنے جو آبائی طریقہ کار ہے، عبادت ہے، اور جو ہمارے آبائی خدا ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے، آباء و اجداد کے جو خدا ہیں۔ تو وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ وہاں پہ ناظرین عاص ابن وائل پہنچا اور اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اگر واقعہ اس طرح ہے کہ عمر اسلام لا چکا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ان کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ عبادت کرنے لگے، کیونکہ یہ جو رئیس خاندان ہے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہت بڑے تاجر اور ایک اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلہ۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ تھوڑا سا بینیفٹ تھا کہ اگر وہ اسلام لائے ہیں تو ان پر ڈائریکٹ کوئی قتل کرنے کا کوئی جس طرح اقدامات ہوتے ہیں وہ نہیں کیے گئے تھے۔ لڑائی جھگڑے ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، بعد میں بھی ہوئی، وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن شروع میں جب یہ ابتدا کی بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیونکہ وہاں پہ ایک روٹین تھی کہ کوئی بھی قبیلہ اگر مثال کے طور پر کسی دوسرے قبیلے کے شخص کو قتل کر دیتا ہے یا مار دیتا ہے یا کچھ بھی کر دیتا ہے تو قبیلوی لڑائی کی بنا پر، یعنی بڑے بڑے قبائل جو ہوتے تھے آپس میں قبیلوی لڑائی کی بنا پر وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی دوسرے شخص کا قتل نہ ہونے دیں، دوسرے قبیلے کا۔ اگر قتل ہو گیا تو قبیلوی لڑائی بہت زیادہ حد تک بڑھ جائے گی۔ لیکن جب اسلام کی باری آئی تو اسلام قبول کرنے والے جو بھی صحابہ کرام تھے ان پر ہر ممکن حد تک کوشش کی گئی کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو طرح طرح کے ظلم و زیادتی بھی اور راستے میں رکاوٹیں بھی، تمام تر بائیکاٹ کا سلسلہ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی جاری رہیں، جس طرح کہ ان کا رواج بن چکا تھا کہ مسلمان ہونا وہاں پہ سب سے بڑا جرم بن گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں سے تنگ آ کر وہاں کے جو عبادات ہیں، بت پرستی ہیں، ان سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور اس دوران مکہ سے جب آپ روانہ ہوئے تقریباً جو واقعہ ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے، 4 سے 5 دن کی مسافت کے بعد یمن کے شاہراہ، جو یمن کی طرف شاہراہ جا رہی تھی، اس کے راستے پر ایک مقام جس کا نام برق الغماد ہے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات کارا کے رئیس ابن الدغنہ سے ہوئی۔ ابن الدغنہ نے جب دیکھا کہ وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس قدر یہ عظیم شخصیت کہ اسلام کے ابتدا میں بھی پہلے بھی ان کا بہت بڑا نام تھا اور یہ بہت مہذب لوگوں میں شامل ہوتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ ان جیسے ایک مہذب جو شخصیت ہے وہ اس ڈر سے کہ عبادت نہ کر سکیں گے، اپنے آزادانہ طور پر رہ نہیں سکیں گے، اس ڈر سے یا اس وجہ سے یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں یا یہ چیز محسوس کرتے ہو کہ کوئی عبادت میں خلل نہ ہو، تو اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو واپس لے آئے۔ آپ جب واپس پہنچے آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے گھر کے نزدیک مسجد بنا لی، وہاں پر اپنی عبادت شروع کر دی۔ وہاں کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ وہاں پہ تلاوت نہیں کریں گے، اونچی آواز میں اذان نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان چیزوں کا ہمارے بچوں پر، بیویوں پر اثر ہوتا ہے، یہ ان کے کہنے تھے، جس وجہ سے پھر آپ کو دوبارہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر دوبارہ جب ان کی ڈسکشن ہوئی ڈیٹیل سے، انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ ایک معاہدہ انہوں نے کیا تھا کہ یہ اگر آپ کام کریں گے تب آپ کو ہم یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ جب معاملات ہوئے آپ نے تو نماز شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، تمام تر جو اسلام کی تعلیمات ہیں یا ابتدائی دور کے جو اقدامات ہیں وہ آپ نے شروع کر دیے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر پھر جو ابن الدغنہ ہے جس نے پہلے آپ کو پناہ دینے کا
وعدہ بھی کیا اور جس نے پناہ دینے کا اعلان بھی کیا وہاں پہ پھر باقاعدہ طور پر وہ بھی الگ ہو گیا، پناہ دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو ناظرین یہ دو شخصیت ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے مختصر آپ کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اسی طرح تمام جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں ان پر ظلم و زیادتی کی جانے لگی۔ یہ تو وہ شخصیت تھی جو ایک تو بہادر تھے، نڈر تھے اور اعلان کھڑے ہونے والے لوگ تھے، یہ اس طرح کے صحابہ کرام تھے۔ اور باقیوں کا آپ اندازہ کریں جو لوگ غریب طبقے سے تھے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یا جو باہر دوسرے ممالک سے وہاں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، یا جو وہاں پہ رہائش رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو غلام لوگ ہیں، غلام طبقہ ہے، ان کی آپ حالت محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کی ظلم و زیادتی کی جاتی رہی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمیں اسلام اتنی کوششوں کے بعد ملا، اتنی پریشانی، اتنی تکالیف کے بعد ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ملا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد یہ آج جو ہم بڑی آسانی سے کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں اپنی آزادانہ طور پر، تو اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، جو اس کی تاریخ ہے، کبھی اس کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارا یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہم نے آخر پہ اسلام کے لیے کیا کیا، یا ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ اسی جو ایک تاریخی ہمارا سارا سلسلہ چلا ہوا ہے اسلام کا، آگے بھی ہم اسی مقصد کے تحت، اسی مشن کے تحت چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ اور ہم نے خود اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا کوششیں، اور امت مسلمہ کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے۔ یہ تاریخی سلسلہ خصوصاً آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد، انشاءاللہ امید کافی اس کے بارے میں آپ ضرور سوچیں گے، جہاں جہاں سے ہو سکے آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ میں بھی انشاءاللہ اپنے طور پر آپ تک جو بھی پیغامات وہ بھی پہنچاتا رہوں گا۔ اس وقت ضرورت ہے ہمیں متحد ہونے کی، ایک ہونے کی، کسی بھی فرقے میں پڑھ کر لڑائی جھگڑے کرنے سے گریز کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، امت مسلمہ کو بچانا ہے۔ امید ہے آپ اس مقصد میں خود بھی کوشش کریں گے، میرا ساتھ بھی دیں گے، تعاون کریں گے، اور اپنی فیملی کا، اپنے اہل و عیال کا، رشتہ داروں کا اور دوست احباب جو بھی جہاں کہیں بھی آواز تک امید جاری، جہاں تک امید ہے وہ سب اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے اٹیچ رہیے گا، اور کسی قسم کی ڈسکشن کوئی مشورہ کرنا ہو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی ڈسکس کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔